السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 10ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. یہ میر انیس جو مشہور مرثیہ گو شاعر تھے، یہ ان کا لکھا ہوا ایک مرثیہ ہے، اور اس میں جو گرمی کا احوال بتایا گیا ہے، یہ اس کے بارے میں یہ چند بند ہیں. تو ہم چلتے ہیں پہلے اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو پہلے یہ جو بند آپ کے نصاب میں شامل ہیں، پہلے میں ان کو پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، آج ہم 10ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. یہ حصہ نظم ہے، اور آج ہم آپ کو اس میں جو آپ کا سبق ہے وہ بھی پڑھائیں گے. ساتھ ہی ہم ان کے جو شعراء جن کا کلام شامل ہے، ان کے کلام کی تشریح بھی کر کے آپ کو بتائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. میر انیس مرثیہ گو شاعر تھے. ان کے مرثیے بہت مشہور ہیں. تو ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1804 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں رحلت فرما گئے. میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا. آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے. فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی. دیگر مروجہ علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے. حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شاہ سواری اور سپاہ گری کے فن بھی سیکھے. میر انیس موزوں طبع تھے. یعنی موزوں طبع کا مطلب یہ ہے کہ شاعری ان کی طبیعت میں تھی. ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے. فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا. اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبی رجحان کو جلا بخشی اس کو اور بہتر کیا، اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے. کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے. اس کے بعد لکھنؤ آ گئے. میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے. ان کے مراثی میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں. یعنی ان پہ کلام پہ، یعنی شاعری پر جن کا ان کو عبور حاصل تھا، اس کی دلیل ہے. انہوں نے واقعات و جذبات کے نہایت خوبصورت مرقع پیش کیے. یعنی ان کی تصویر کشی کی، منظر کشی کی. مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سما باندھ دیتے تھے. اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم میں مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے. یعنی مرثیہ گوئی کی جو مملکت ہے، وہ اس کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے. میر صاحب بہت پرگو تھے. انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے، اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا. لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آیا. یعنی کلام ان کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا. یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے، جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے. ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی انیس کے نام سے مجلس تحقیق ادب لاہور سے، اور انیس کے مرثیے 2 جلدیں مرتبہ صالحہ عابد حسین، رباعیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں. تو یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف. اب آگے چلتے ہیں. جو ان کا مرثیہ ہے، اس میں اس کے جو عنوان ہے وہ ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت. اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، یہ آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ نمبر 1، میر انیس کے مقام و مرتبے اور شاعری کی صنف مرثیہ کا تعارف کرانا. یعنی جو شاعری میں جو مرثیہ کی جو روایت ہے، مرثیہ کی جو صنف ہے، اس کا تعارف کرانا، اور میر انیس کے مقام و مرتبے اور شاعری کے مطابق
اس کا تعارف کرانا۔ نمبر 2، میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور جغرافیائی صورتحال سے طلباء کو آگاہ کرنا کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کتنی تھی اور جغرافیائی صورتحال اس زمانے میں کیا تھی۔ میر انیس کی قادر الکلامی سے طلباء و طالبات کو آگاہ کرنا۔ قادر الکلامی یعنی ان کے شعر کہنے کا کہ جو وہ تھا کہ کتنے شعر کس قدر شعر کہتے تھے، تو اس پہ یعنی کلام پہ کتنی قدرت حاصل تھی ان کو۔ قادر کلامی، قادر کہتے ہیں قدرت رکھنے والے کو، قادر کلامی یعنی شعر کہنے پہ ان کو کتنا کمال حاصل تھا اس کے بارے میں بتانا۔ مسدس کی حیثیت سے متعارف کرانا۔ مسدس کہتے ہیں 6 مصروں کو، 4 مصرے ایک ہی قافیے میں ہوتے ہیں اور 2 مصرے الگ ہوتے ہیں، تو یہ مسدس ہوتی ہے۔ نظم میں منظر نگاری کے عنصر سے آگاہ کرنا، یہ نظم میں منظر نگاری کیسے ہوتی ہے نظم میں، وہ اس کے بارے میں بتانا۔ نمبر 6، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت امام حسین ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، یزید کی فوجوں نے کربلا میں ان کے ساتھ جو ظلم کیا، یہ وہ واقعہ ہے۔ طلباء کو واقع کربلا کے حقائق اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے آگاہ کرنا، یعنی کربلا کے جو کے حقائق تھے اس کے بارے میں بتانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں طلباء کو بتانا۔ اور طلباء کو استعارہ و مجاز مرسل سے آزاد، یہ دو ترکیبیں ہیں یعنی اشعار کہنے میں، استعارہ و مجاز مرسل اس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ تو یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بتاتے جائیں گے۔ تو جناب ہم ان کے جو میر انیس کا ایک مرثیہ ہے جو آپ کے کورس میں شامل ہے، ہم اس کو میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع جلنے لگے زباں، وہ لو کہ الحذر وہ حرارت کے الاما، رنگ کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خوش تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تو دھوپ سے پانی فرات کا۔ جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزہ گیاہ سے، پانی کنووں میں اتر تھا سائے کی چاہ سے، اور کوسوں کسی شجر میں تھا میں نہ گل تھے نہ برگ و بہار، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بہار، ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیز تھے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے متقوق زرد تھے، شیر اڑتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبز زار سے، آئی نہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پتھر شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ تو یہ جناب میر انیس کا ایک نمونہ کلام اس میں آپ کے کورس میں شامل ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے،
اور اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ عزیز طلباء، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ہم نے نظم تو آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، یعنی مرثیہ جو میر انیس صاحب کا لکھا ہوا مرثیہ تھا، اس میں اصل میں اس مرثیے میں جو حصہ آپ کو پڑھ کے سنایا گیا وہ اس میں کربلا کی گرمی کے بارے کا ذکر ہے۔ تو زیادہ تر وہ اشعار جو ہیں وہ گرمی کی شدت کو ہی بیان کرتے ہیں۔ تو ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ مشق میں پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ الف، میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دی۔ بے، دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد ہے نہر کے کنارے۔ جیم، شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ شاعر کے بیان کے مطابق دھوپ کی شدت سے دریائے فرات کا پانی بھی ابل رہا تھا۔ دال، شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ان کی مرثیہ نگاری ہے۔ حیت کے اعتبار سے اس نظم یعنی میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس اس نظم کہتے ہیں جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مرزا دبیر کی، میر انیس، مولوی میر حسن یا میر خلیق کی؟ تو جواب ہے میر انیس۔ بے، نظم میدان کربلا میں گرمی شدت صنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے؟ آزاد نظم، قصیدہ، شہر آشوب یا مرثیہ؟ تو جواب صحیح جواب ہے مرثیہ۔ جیم، شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے کہ نمبر 1 زبان مثل شمع نہ جل اٹھے، نمبر 2 خود اس شدت کا شکار نہ ہو جائے، نمبر 3 بیان سے قاصر ہے، یا نمبر 4 مبالغہ نہ ہو جائے؟ تو صحیح جواب ہے زبان مثل شمع نہ جل اٹھے۔ دال، رنگ کی زمین سرخ سی اور آسمان تھا کیسا؟ نمبر 1 سبز، 2 نیلا، تیسرا زرد یا چوتھا سرخ؟ تو صحیح جواب ہے زرد۔ زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھی؟ پانی کو، آب خنک کو، ٹھنڈی ہوا کو یا بادل کے سائے کو؟ تو جواب صحیح ہے آب خنک کو۔ آب خنک کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کو۔ دال، دن کی مثال شب سیاہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ آفتاب کی حدت، دھوپ، تپش یا لو؟ تو صحیح جواب ہے دھوپ۔ اچھا جی، آگے ہے زے، نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو۔ نمبر 1 پسینے چھوٹ رہے تھے، 2 بے ہوش تھے، 3 جان لبوں پر تھی یا 4 ہانپ رہے تھے؟ تو صحیح جواب ہے جان لبوں پر تھی۔ سوال نمبر 3، میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جانداروں کا ذکر آیا ہے، ان کے ناموں کی فہرست تیار کیجیے۔ تو جواب یہ ہے چوپائے، مچھلیاں، ہرن، چیتے، شیر اور مگرمچھ۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ مترادف کہتے ہیں کہ ان کا مطلب بھی وہی ہو۔ تو جواب الفاظ کیا ہیں؟ آفتاب کا مترادف ہے سورج، مسکن کا مترادف ہے گھر، شجر کا مترادف ہے درخت، آہو کا مترادف ہے ہرن، گرداب کا مترادف ہے بھنور، اور ماہی کا مترادف ہے مچھلی۔ سوال نمبر 5، نظم کے آخری بند کی تشریح کیجیے۔ تو تشریح میں آپ نے کے لیے کر دی ہے، وہ یوں ہے کہ آخری بند میں شاعر نے گرمی کی شدت کے اظہار میں شاعرانہ غلو سے کام لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گرداب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آگ کا گولا چکر کھا رہا ہو، اور پانی میں بننے والے بلبلے ایسے لگ رہے تھے گویا کہ انگارے بھڑک رہے ہوں، اور پانی ایسا تھا گویا کہ آگ برس رہی ہو، اور پانی کی موجوں کا اٹھنا ایسا لگ رہا تھا گویا کہ گرمی کی شدت سے زبان منہ سے باہر نکلی پڑ رہی ہو۔ دریا میں مگرمچھ گرمی کی شدت سے اگرچہ دریا کی تہہ میں جا بیٹھے تھے،
لیکن پھر بھی گرمی سے ان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ پانی گویا کہ آگ بنا ہوا تھا اور گرمی ایسی کہ گویا روز قیامت ہو، اور جو مچھلی بھی دریا کی لہر پر اوپر اٹھتی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کباب والی سیخ پر پرو دیا گیا ہو اور وہ پک کر کباب بن گئی ہو۔ تو یہ ہے اس کی تشریح۔ سوال نمبر 6، حسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، پتھر پگھل کر ڈیش ہو گئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ راکھ خام یہ موم، تو صحیح جواب ہے موم۔ مسدس کا ہر بند ڈیش مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، 2، 3 یا 6، تو صحیح جواب ہے 6۔ جیم، گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ ڈیش ہو گیا تھا، زرد، سیاہ، سرخ، صحیح جواب ہے زرد۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو ڈیش سے تشبیہ دی، کوئلے، لکڑی یا چنار سے، تو صحیح جواب ہے چنار سے۔ دال، وہ ہے ڈیش سے سورج کا چہرہ دھلا گیا تھا، غبار، بخار یا گرمی، تو صحیح جواب ہے غبار۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ مثل شمع اپنے علم سے دنیا کو روشن کر دو۔ العما، وہ گرمی ہے کہ العما، یہاں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ ہے والا یہ نکال کے یہ والا ہی لکھنا ہے، وہ گرمی ہے کہ العما۔ تاب و تب، شب برات کی تاب و تب دیکھنے والی ہوتی ہے۔ چشمہ حیات، صحرا میں پانی مل گیا گویا کہ چشمہ حیات ہاتھ لگ گیا۔ برگ و بار، خزاں کے بعد پودوں پر برگ و بار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مدقوق، فاقہ کشی سے بہت سے افریقی ممالک میں بچے مدقوق سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ مضطرب، آپ کی بیماری کا سن کر دل بہت مضطرب ہے۔ شرر فشاں، بہت سے ممالک کی شرر فشانی سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ مقدر، اس کی باتیں سن کر میری طبیعت مقدر ہو گئی۔ سرگرمیاں، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہیں۔ اب اس کے بعد جو کچھ اس میں گرامر کی باتیں بھی ہیں، جیسے استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا ہے، باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ ان جملے میں بچے کو چاند، بیٹے کو رستم اور بہادر انسان کو شیر کہا گیا ہے، یعنی چاند، رستم اور شیر کے الفاظ مستعار لے کر بچے، بیٹے اور بہادر انسان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے استعارہ ہے کہ استعارہ کے لفظی معنی ادھار لینا کہیں۔ علم بیان کے اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا ہے، باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ ان جملوں میں بچے کو چاند، بیٹے کو رستم اور بہادر انسان کو شیر کہا گیا ہے، یعنی چاند، رستم اور شیر کے الفاظ مستعار لے کر بچے، بیٹے اور بہادر انسان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، تو یہ اس لیے استعارہ ہو گئے۔ اب ارکان استعارہ کیا ہیں جی؟ کہ مستعار لہ جس کے لفظی معنی مستعار لیا جائے۔ اوپر کی مثالوں میں بچہ، بیٹا، بہادر انسان، شاعر کا اشارہ حضرت عباس بن علی کی طرف ہے۔ مستعار لہ ہے۔ مستعار منہ، جس سے لفظ ادھار لیا جائے، یہاں چاند، رستم اور شیر مستعار منہ ہیں۔ وجہ جامع، مستعار لہ اور مستعار منہ کے مابین مشترک صفت کی وجہ کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں خوبصورتی اور بہادری کی وجہ جامع ہے۔ مستعار لہ اور مستعار میں تشبیہ کا فرق کا تعلق ہوتا ہے۔ استعارے میں مستعار لہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی دیتا ہے۔ آپ کسی ایک نظم سے استعارے تلاش کر کے لکھیے۔ اچھا، اب مجاز مرسل اگر کسی لفظ کو حقیقی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، اس میں جز بول کر کل مراد لی گئی ہے، یعنی 4 دن کی ہے، اس میں جز بول کر کل مراد لی گئی ہے۔ حکیم صاحب نے نفس پر ہاتھ رکھ کر بس کی تشخیص کی، یہاں گل بول کر جز مراد دی گئی ہے، نفس پر ہاتھ نہیں 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں۔ جیم، برسے گا آج خوب دھواں دھار ابر ہے۔ برسے گا آج خوب دھواں دھار ابر ہے، یہاں سبب یعنی ابر بول کر مسبب یعنی پانی مراد دیا گیا ہے۔
دال مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان سے، یہاں اعلیٰ زبان بول کر وہ چیز بولی مراد دی گئی جس کے لیے یہ اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس نظم میں 8واں سوال ہے اس کا کہ اس نظم میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل الگ الگ کر کے لکھیں، تو ہم آپ کے لیے لکھ دی ہم نے جواب۔ یہ تشبیہ کیا ہے، اس میں جو تشبیہ ہے وہ کیا ہے، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زماں، یعنی زماں کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، یہاں پہ کالے رنگ کو مثال دی گئی ہے شب سے، اندھیرے سے، رات سے۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، یعنی جو احباب ساتھ تھے ان کے خیمے تپتے تھے سب کے سب تپ رہے تھے۔ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم میں خام، یعنی پتھر کے پگھلنے کو موم میں خام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پتے بھی مثل چہرے متقوق زر تھے، یعنی پتے جو تھے ان کے وہ جیسے متقوق یعنی کمزور بندے کا چہرہ ہوتا ہے اس جیسے تھے، تو متقوق سے اس کو مثال دی گئی زردی کو، پتوں کو چہرے متقوق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ استعارہ کیا ہے، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یہ استعارہ ہے۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، اور آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی۔ یہ سارے استعارے ہیں۔ مجاز مرسل کیا ہے اس میں، رن کی زمین تو سرخ سی اور زرد آسماں، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، اور گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، اور ماہی جو سیخ آب تک آئی کباب تھی۔ یہ مجاز مرسل کی مثالیں ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو روز کا متضاد کیا ہے، شب، آفتاب کا ماہتاب، کانٹا کا پھول، حیات کا موت، سیاہ کا سفید، سبززار کا ریگزار، شرر فشاں کا گور فشاں۔ سوال نمبر 10، نظم کو غور سے پڑھ رہے ہیں اور ہر بند کے قافیے لکھیں، تو ہم نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں۔ جیسے بیاں ہے، جیسے یہ پہلے الف میں لکھا ہوا ہے بیاں زباں علامہ آزماں، تو بے میں ہے تب، تو تب کے قافیے ہیں شب، لب، سب۔ جیم میں شام کا شام لکھ دیا ہے، تو اس کے جو قافیے ہیں مقام، فام، خام۔ دال، بار کے جو قافیہ الفاظ ہیں وہ ہیں چنار، زار، دار۔ ہے، گما کے جو ہم قافیے ہیں وہ ہیں فشاں، زباں، جاں۔ نمبر 8، متن کو ذہن میں رکھ کر کالم الف کا ربط کالم بیس کے الفاظ سے کریں، تو یہ ہم نے آپ کے لیے ربط کر دیا سب، اس کو آپ غور سے دیکھ لیجیے۔ تو جناب اس طرح آج آپ کا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے 10ویں کلاس کا یعنی 10th کلاس کا سبق نمبر 15 مرثیہ جو لکھا ہے میر انیس نے، یہ وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اور ہم نے آج اس کی مشق بھی کر لی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے۔ اور اس کو آپ دوسرے لوگ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں سبق بنانے میں، تو اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ پاکستان کے دیگر بچوں کو بھی پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے، علم جتنا آپ بانٹیں گے اتنا ہی علم پھیلتا جائے گا۔ تو یہ ایک ہماری یعنی قومی ذمہ داری بھی ہے، تو آپ اس کو میرے ساتھ مل کے آپ اس کو پورے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اب آئندہ اس سبق تک کے لیے جا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔